آج کرناٹکا 17 مارچ کو پورا بند کیا گیا تھا اور بہت ہی کامیاب رہا. اسی کے سلسلے میں بات کروں گا مقصود عمران صاحب سے کہ یہ کامیابی کا راز کیا تھا. حضرت بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے بہت شارٹ نوٹس دیا تھا، اس کے باوجود بھی دیکھا جائے کہ کافی کامیاب رہا بند، تو یہ سکسیزفل کا راز کیا ہے؟ اس کی بہت سمپل بات اگر کہوں تو اتحاد میں بڑی طاقت ہے. یہ جو بات ہم نے سنی تھی یہ کسی ایک کا نہیں ہے، بلکہ تمام ملی تنظیمیں، سماجی تنظیمیں، فلاحی تنظیمیں، ادارے، سب نے مل کر جو اس وقت ہمارے لیے، ہماری پوری انسانیت کے لیے ایک مایوس کن فیصلہ آیا تھا. یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ مایوسی تو کفر ہے. وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. ہم مایوس تو نہیں ہیں، لیکن اس سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے. چونکہ ہم سیکولر ملک میں رہتے ہیں، ایک دستور بھی بنا ہوا ہے، اور دستور بھی بہت ساری چیزوں کو ہمیں حق دیا ہے. اسی دستور کی بنیاد پر امید رکھ رہے تھے کہ ہائی کورٹ میں بیٹھنے والے ججز اس بات کو سمجھ پائیں گے. شاید ہمارے وکیل سمجھا نہیں پائے، جس کی وجہ سے اس طرح کا فیصلہ جس سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں یہ اتحاد کا نتیجہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بند ہوا تو صرف مسلم دکانیں بند ہوئے، غیر مسلم بھائیوں نے دکانیں کھول لیا، ایسا ہرگز نہیں ہوا. یہی ہمارے ملک کی سب سے بڑی تعریف کرنے والی بات ہے کہ یہاں جب کسی مسلمان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو غیر مسلم آتے ہیں. اب کسی غیر مسلم کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، مسلمان جاتے ہیں. اور جب ہندو بھائی اسے دفن کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو مسلمان خود جا کے دفن کرتا. یہ ہمارے ملک کی سب سے بہترین بات ہے. آج ہم کو دیکھنے کو ملی کہ ہم نے نہ ان سے کوئی جا کے زبردستی کی، نہ ہم ان سے ریکویسٹ کیے، بلکہ رضاکارانہ طور پہ. یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ یہ نہیں دیکھے کہ کچھ نوجوان لڑکے لاٹھی لے کے نکل گئے ہیں، دکانوں کو بند کروا رہے ہیں زبردستی، یہ پولیس کا گشت چل رہا ہے. یہ سارا نظام یہ کسی بھی طرح نہیں دیکھا گیا. یہی سب سے بڑی ہمارے ملک، اسی لیے ہم ملک سے محبت کرتے ہیں. میرے نبی نے جو بات فرمائی تھی کہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس سے محبت کرنا. جی ہاں، ہم محبت کرتے ہیں ہمارے اس وطن سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ملک بتائے گا، ملک میں رہنے والے ہمارے یہ بھائی بتائیں گے کہ دیکھیے کہ کیسی بھائی چارگی ہے. ایک کے اوپر جب ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو جب وہ غم منا رہے ہیں تو ان کے غم میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے، ہم بھی دکان نہیں کھولیں گے. یہی دکھایا ہمارے صرف بنگلور میں نہیں بلکہ پوری ریاست میں. مجھے برابر فون آ رہے تھے ہمارے بیلگام سے نائب امیر شریعت مفتی عبدالعزیز صاحب، انہوں نے ساری تفصیل بتائی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا حضرت دیہات میں بھی لوگوں نے بند کر کے رکھا ہے. حضرت کی بات تھی. پھر منگلور میں وہاں کے احباب نے مجھے فون کر کے بتایا حضرت یہاں جب کہ وہ سمندر میں جا سکتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، انہوں نے کہا آج ہم سمندر میں مچھلیاں بھی پکڑنے نہیں جائیں گے. یا میرے اللہ، یہ محبت ہے. اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا ایک لازمی جز ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بات وہ الگ ہے، شاید ہم سمجھا نہیں پائے. جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا طائف کے موقع پہ، کیا آپ حکم دیں ہم ان کو ختم کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ شاید میں ان کو سمجھا نہیں پایا، میں اتنا کمزور ہوں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین. نبی نے اسی لیے دعا کی تھی. شاید ہم نہیں سمجھا پائے، ہمارے وکلا سمجھا نہیں پائے کہ جب کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ صرف یہ 5 جو پلرز ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ایسنشیل ہیں، اس کے علاوہ ایسنشیل نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں. اور قرآن میں کوئی ایسا ورڈ آ جائے جو یوں بتائے کہ آپ اسکارف پہنیں، آپ حجاب پہنیں، ایسا حکم آئے گا؟ ایسا نہیں آئے گا. یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے، ایک اسے بتانے کا انداز ہے. میرے نبی کی تعلیمات ہیں، 7 مقامات ہیں قرآن کے، اور اسی طرح 70 حدیثیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب یہ کام کیجئے. تو قتل کرنے کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے. اب اس کو بھی چھوڑ دیں کہ یہ بھی اسنشیل نہیں ہے، جو بھی چاہے قتل کرے، ایسا نہیں ہے.
بہت ساری چیزیں ہیں جس کو قرآن نے ایک الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکیے. تو یہ بھی زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. نہیں وہ کیسا حکم ہے یہ سمجھ نہیں پائیں گے, بہت سارے احکامات ہیں ان کے علاوہ. تو حضرت یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ یہ بند کا پلان بنائے تو کیا جو نان مسلم ہیں ان کو آپ لوگوں نے کہا تھا کیونکہ, یا پھر یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز تھا کہ وہ لوگ بھی اپنی دکان بند کیے؟ نہیں, ہم نے گزارش کی تھی. دیکھیے ہماری بچیاں بہت مشکل سے پڑھنے کے لیے آگے آئی تھیں. سب اس بات کو جانتے ہیں, کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے, ہمارے تنظیموں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہمارے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں, انہیں تعلیم یافتہ بنائیں. حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ رحمہ مجھ سے کہا تھا ایک مرتبہ کہ جب یہاں بچیوں کی تعلیم کا نظام بنائے تو حضرت سے کہا ہے مولانا یہ کہاں عورتوں کو مسجد میں بلا کے تعلیم دے رہے ہیں, لڑکیوں کو بلا کے تعلیم دے رہے ہیں, اگر یہاں مسجد کے اندر آئیں تو چوٹیاں کاٹ دیں گے. اتنی بات کہی تھی. یہ 1983-84 کی بات کر رہا ہوں. اب اللہ کا شکر ہے ہمارے ان بزرگوں کی کوششوں سے ہماری قوم کی بیٹیوں میں تعلیم پانے کا ایک شوق آیا ہے. ابھی بشرا یتیم متین جو ہماری ایک لڑکی تھی, بچی تھی ہماری, تو وہ ماشاءاللہ 16 گولڈ میڈل حاصل کی ہے. تو یہ پڑھنے میں آگے آ رہی ہیں. تو ایسے میں ہم نے سب سے کہا کہ جو بھی اس کاز میں, اس لیے کہ ایک اچھا کاز ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ کاز ہے. بات کتنی ہے ذرا سمجھنے کی ہے. یہاں بعض لوگ اسے غلط رویے سے پیش کرتے ہیں کہ برقع پہن کے جا کے کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, یہ دوسری ہندو لڑکیاں ہیں وہ یونیفارم کے ساتھ رہیں گے, یہ برقع پہن کے بیٹھنا چاہ رہی ہیں, یہ پورا نقاب ڈال کے بیٹھنا چاہ رہی ہیں, یہ حجاب کے ساتھ. یہ نہیں کہا گیا ہے. جی ہاں, یہاں ہمارا سر ڈھانکنے کا حکم اسلام نے دیا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یونیفارم ہے, بچیاں یونیفارم کے ساتھ پہن بیٹھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک دوپٹہ رہتا ہے. اب اسی کلر کا دوپٹہ تھوڑا سا بڑا انہوں نے کر لیا, اس سے سر بھی ڈھانک لیا اور سینہ بھی ڈھنک گیا, تو بس ہو جائے گی بات. تو اس کے لیے الگ سے جو اسکارف ہے اسی پہ ہم رک گئے ہیں, وہ الگ کلر کا ہونا چاہیے, ایسا ہرگز نہیں ہے اسلام میں. کسی بھی کپڑے کے ٹکڑے سے بدن کو ڈھانکنا مین مقصد, یہ مقصد ہے. اب بچیاں یونیفارم کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں, جو یونیفارم میں دوپٹہ ملتا ہے اس کے ذریعے بھی کام کیا جا سکتا ہے. بہت آسانی سے کام کیا جا سکتا ہے. تو حضرت آخر میں جو لوگوں نے اتنا کامیاب بند آپ کو دیا ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی آواز پر اور اسی طرح ہمارے اس ریاست کی جو موقر تنظیمیں ہیں جس میں جمعیت العلماء ہے, جماعت اسلامی ہے, جماعت اہل حدیث ہے, شیعہ برادری ہیں, جماعت اہل سنت کرناٹک ہے, اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو اہل سنت والوں نے جو بڑا ٹرسٹ بنایا ہے, اور ایسے ہی ہمارے مرکز جو جلوس محمدی کے نام سے ہے وہ, اور بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ بڑھ کے آئے. جی ہاں, تھوڑا گلا شکوہ ہی رہے گا, آپ کتنی بھی اچھی شادی کر لیں, جتنا بھی کام کر لیں, گلا شکوے رہیں گے, لیکن جب قوم کا کام ہو, ملت کا کام ہو, دین کا کام ہو, سارے گلے شکوے دور, اب ہم کریں گے کام. یہ ہم نے یہاں دیکھا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ دیکھیے اتحاد میں بڑی طاقت ہے. یہ ملت کی پوری تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے اور گزارش کیے. کب؟ یہ ایک دن پہلے, وہ بھی ان کے لیے 24 گھنٹے بھی نہیں ملے. صبح میں میٹنگ ہوئی تھی, بعض لوگوں نے کہا کہ اگر دیر سے کریں گے تو وہ مناسب نہیں, تو یہ سارا چرچا ہوا تھا. اب ایک بات پر سب متفق ہو گئے کہ چلیں ہم جمعرات کے دن ہی کر لیں گے. تو الحمدللہ ہمارے تمام مسلم بھائیوں, میں ان کو دل سے ان کا شکر گزار ہوں. کس جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی جاؤ پورے بازاروں کے اندر, ہمارے یہاں سٹی مارکیٹ کے اندر لوہے کا مارکیٹ ہے جہاں غریب لوگ آ کے کام کرتے ہیں لوہا توڑ کے. وہ ایسے مزدور ہیں کہ وہ صبح سے شام تک کریں گے تو ان کا پیٹ بھرتا, ایسے مزدور رہتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک اچھے مقصد کے لیے یہاں بند کرنے کا اعلان علماء کی طرف سے آیا ہے, امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے آیا ہے, ہم اس کو قبول کریں گے, اس پر عمل کریں گے. میں ہر ایک, میری بہن کا, میری ماں کا, میری ان بیٹیوں کا جنہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ, بڑے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ یہاں صبر کا, تحمل کا جو نمونہ پیش کیا, یہی ہے
کہ جب علماء نے کہہ دیا، امیر شریعت نے کہہ دیا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی باہر نہیں نکلے گا، کوئی موٹر سائیکل میں سوار ہو کے نہیں جائے گا، اور کوئی چیخے گا نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، جو باتیں کہی گئی سب نے اس کو مانا، اس پر عمل کیا، یہ ہوتی ہے اصل میں جیت ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو اگر ہم اتحاد کے ساتھ رہیں گے، ہم کبھی مایوس ہونے والوں میں سے نہیں، جیسے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا انتظار کرتے رہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ میں جائیں گے، اچھے نتیجے کی امید رکھتے ہیں، نہیں ہے تو پھر ہماری شریعت تو ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ بات کریں۔